الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وامن والہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کے فضل و احسان سے حجاج کرام اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. مینا میں ایک جشن اور میلے کا سما ہے اور میدان عرفات کی حاضری کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ میدان عرفات کا وقوف جو ہے وہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن. اگر وہ ادا نہ کیا جائے تو پھر کوئی دم چاہے اونٹ کی قربانی بھی دیں تو کفارہ ادا نہیں ہوتا. اور اگر وہاں سے بندہ گزر بھی جائے یا سو کر بھی گزر جائے تو پھر بھی حج ادا ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. حج بیت اللہ شریف اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، فرض ہے، اور اس میں جہاں پہ فرض کی ادائیگی ہے وہاں پہ بڑی سعادتیں بھی ہیں، بڑی زیارتیں بھی ہیں، دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، کعبے کے پھیرے بھی ہیں، صفا مروہ کی سعی بھی ہے، قربانی اور رمی جمار بھی ہے، اور پھر اس کے بعد روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری بھی ہے. میں نے ابھی تک جو آپ کے سامنے 4 جمعوں کے اندر بیان کیا اس میں احادیث کا ذکر نہیں تھا، تو آج حج بیت اللہ شریف کے بارے میں چند احادیث آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی تاکہ یہ موضوع جو ہے یہ مکمل ہو جائے. ویسے ابھی 1-2 جمعے جو ہیں وہ مزید اس موضوع پر اگر بیان کیا جائے تو تکمیل تب ہوگی. بہرحال جیسے اللہ کو منظور ہوا کریں گے انشاءاللہ. تفسیر و بیان کے اندر ہے کہ ایک بندے نے ایک رسی
کو آگ میں جلانا چاہا، جب رسی کو آگ میں ڈالا تو آگ جلتی رہی، اور جو کچھ رسی کے علاوہ اس آگ میں تھا وہ سارا کچھ جل کر راکھ ہو گیا اور آگ بجھ گئی، لیکن وہ رسی اسی طرح قائم اور دائم رہی، اس کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، رسی تر بھی نہیں ہے، خشک ہے، اور مونج کی رسی جو ہے اس کو آگ بڑی جلدی پکڑ بھی لیتی ہے، تو آگ نے اس رسی کو کیوں نہیں جلایا؟ تو بعض بندے جو ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے ان کو یہ بشارات ہوتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب صدق نیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ بندے کے دل سے بات نکلتی ہے اور دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ان کو جواب بھی آ جاتا ہے۔ چنانچہ کوئی بندہ دیکھ رہا تھا تو اس کو پتا تھا کہ یہ رسی کیسی رسی ہے، تو اس نے کہا بھائی یہ رسی جو ہے نا تو دنیا کی آگ میں اس کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جس اونٹ کے گلے میں یہ رسی تھی اس اونٹ پر سوار ہو کے اللہ کے ایک نیک بندے نے 10 حج کیے ہیں، 10 حج۔ یہ تفسیر نعیمی دوسری جلد میں یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو جب سواری کے گلے میں آنے والی رسی جو ہے اس کا یہ مرتبہ اور مقام ہو جاتا ہے، تو جو خود حاجی حج کرنے والا ہے اللہ پاک اس کو کتنا درجہ اور مقام عطا فرماتا ہوگا۔ اس لیے حج ذرا باقی عبادات سے مشکل بھی ہے اور مختلف بھی ہے، کیونکہ معمولی تعلیم حاصل کرنی ہو تو بندہ محلے کے اسکول میں چلا جاتا ہے، اپنے ملک کے اندر حاصل کر لیتا ہے، لیکن اعلیٰ ڈگری حاصل کرنی ہو اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہو تو دوسرے ملکوں کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ ہو گیا، روزہ ہو گیا، نماز ہوگی، یہ سارے اپنے اپنے مقامات کے اوپر ان کی ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن حج کرنے کے لیے سفر کرایا گیا ہے اور پیسہ خرچ کرایا گیا ہے اور مشقت اٹھانے کی زحمت دی گئی ہے تاکہ تم عبادت کا اعلیٰ رتبہ اور اعلیٰ ڈگری جو ہے وہ تم اللہ کے گھر میں حاصل کر سکو۔ حدیث پاک میں آتا ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کی بارگاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ ای العمل افضل، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ، حضور نے فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے۔ قیل ثم ماذا، عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، یا رسول اللہ اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ قال حج مبرور، وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے۔ حج مبرور کون سا ہوتا ہے؟ هو لا يخالطه الاسم ولا سمع، حج مبرور وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے اور نہ ریاکاری کے لیے حج کیا جائے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتے ہوئے جو حج کیا جاتا ہے اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ حج ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو بندہ حج کرے اور اس میں فسق و فجور نہ کرے، اس میں فحش کلامی نہ کرے، وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے گناہوں کے لحاظ سے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، ہمیں حج مبرور ہے اس کی جزا جنت سے کم نہیں ہے۔ وہ بندہ جو غریب ہے یا گزارے موافق اس کو روزی ملتی ہے اور وہ حج نہیں کر سکتا، وہ تو سوچ رہا ہوگا کہ
ہم نے اس حج کا ثواب حاصل کرنا ہو، حج مبرور کا ثواب، تو ہم کیسے حاصل کریں؟ تو ہمارے دین نے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کا محبت سے ایک بار چہرہ دیکھے نا، اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا۔ کہاں یہاں سے جانا مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہاں لگتا ہے، اور پیسہ خرچ کرنا، سفر کی مشقت برداشت کرنا، پھر میدانوں میں جانا، اس کے باوجود بھی اگر خدا نہ خواستہ ریاکاری کی نیت آ گئی تو وہ حج مبرور نہیں رہے گا۔ لیکن سبحان اللہ، والدین کا کتنا مرتبہ مقام ہے کہ فرمایا جو محبت سے ایک بار ان کا چہرہ دیکھے تو اللہ اس کو ایسے حج کا ثواب عطا کرتا ہے جو مقبول ہی مقبول ہے، جس میں ریاکاری، جس میں گناہ والی یا کوئی ایسی جس میں بات ہی نہیں۔ لہذا وہ جو حج پر نہیں جا سکتے اور اللہ نے ان کو والدین کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور روزانہ اپنے والدین کی زیارت کریں اور روزانہ حج کا ثواب حاصل کریں۔ بلکہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ایک بندہ اگر 100 بار اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھے تو کیا اس کو 100 حجوں کا ثواب ملے گا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ حج مقبول جس پر اتنا خرچہ آتا ہے، وہ ایک بار چہرہ دیکھنے سے اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو حضور پاک نے اس کی ذہن کو پرکھ لیا اور فرمایا کہ تو نے یہ سمجھا ہے کہ شاید اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ بڑا پاکیزہ ہے۔ تو 100 بار کی بات کرتا ہے، کوئی 1,00,000 مرتبہ بھی روزانہ اپنے والدین کا محبت سے چہرہ دیکھے تو اللہ اس کو 1,00,000 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ من اراد الحج فلیعجل، حضور پاک نے فرمایا کہ جس کا حج کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے حج کرے۔ ہمارا عام طور پر یہ معمول بنا ہوا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ او جی پڑھیں گے، فلاں کام کر کے پڑھیں گے، داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ او بیٹے بیٹے کی شادی کرنی ہے، پتہ نہیں، جیسے یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں ان کاموں کے لیے۔ فلاں کام کیوں نہیں کرتے؟ حج کئی لوگ حج سے نہیں کرتے کہ حج کرنے کے بعد پھر جھوٹ اور یہ فراڈ اور یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ تو اللہ کے بندو، یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ یہ تو بندے کو پیدائشی طور پر چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا جو حج کرے، حج کا ارادہ رکھے، وہ کسی اور انتظار میں نہ رہے کہ یہ کام ہو جائے گا تو حج کروں گا، وہ کام ہو گیا حج کروں گا، فلیعجل، اس کو جلدی حج کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا کیا پتہ، اس کو جو کام اس نے ذہن میں رکھا ہوا ہے وہ اس کو کرنے کا موقع بھی دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ لہذا ایک حدیث پاک میں یہ بھی حضور پاک نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے حج کی استطاعت عطا کی ہے، حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا، ایسے ہی دیر کرتا رہتا ہے اور کسی کام کے ہونے کی انتظار کرتا رہتا ہے، حضور پاک نے اس پر سخت حکم لگایا، فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان یموت یہودیا او نصرانیا، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ لہذا جب گنجائش ہو، جب استطاعت ہو، صحت ساتھ دے، باقی کام ہوں یا نہ ہوں، آپ کے پاس استطاعت ہو گئی ہے تو فوراً حج کی تیاری کرنی چاہیے۔ آپ درخواست دے دیں، آپ اپنی کوشش کریں، آگے درخواست منظور ہوئی ہے یا نہیں منظور ہوئی وہ اللہ جانے اور حکومت والے جانے۔ قیامت والے دن آپ پکڑ سے بچ جائیں گے، اور یہ جنہوں نے آپ کو موقع نہیں دیا، کوئی حکمران ہوں گے یا وزراء ہوں گے، یہ سارے پکڑے جائیں گے کہ کئیوں کو تو تم 20 25 مرتبہ موقع دیتے ہو حج کرنے کا، اور کئی جو ان پر فرض ہو چکا ہے ایک بار بھی ان کو حج کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علی الناس جہاد، کیا عورتوں پر بھی جہاد کرنا فرض ہے؟ آپ نے کہا نعم، ہاں عورتوں پر بھی جہاد کرنا فرض ہے، لیکن ایسا جہاد لا قتال فیہ، کہ جس میں لڑنا نہیں ہوتا، جس میں قتال نہیں ہوتا، وہ کیا ہے؟ حج و عمرہ، وہ حج ہے اور عمرہ ہے۔ عورت جب اپنے محرم کے ساتھ حج کرنے کے لیے جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج و عمرہ کا ثواب بھی عطا کرتا ہے اور جہاد کا ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں
آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے نا تو جتنا ہو سکے آپ اس کی عزت کرتے ہیں، تواضع کرتے ہیں، آؤ بھگت کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ میرا مہمان جو ہے وہ خوش ہو کر میرے گھر سے واپس جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے مہمانوں کو کیسے خوش فرماتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو حج کرتا ہے اس کے گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا اذا لقیت الحاج، جب کسی حاجی سے جو حج کر کے آ رہا ہے تیری ملاقات ہو، فسلم علیہ، تو آگے بڑھ کر اس کو سلام کیا کر، وصافح ہو، اور اسے مصافحہ کیا کر، ومرہ ان یستغفر لک، اور اس کو درخواست پیش کر کہ وہ تیرے لیے استغفار کرے، قبل ان یدخل بیتہ، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، فإنہ مغفور لہ، وہ بخشا ہوا ہے، اور جس کے لیے دعا کر دے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ حاجی جب ایک قدم اٹھاتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ وہی قدم جب زمین پہ رکھتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کے درجے بلند کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بخشش کے خزانوں سے ہو کر آیا ہے اور اللہ کی رحمت لوٹ کر آیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، حجر اسود کا کونا جو ہے اس سے پہلا جو کونا وہ رکن یمانی ہے، جہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے غلاف جو ہے وہ ہٹایا ہوا ہوتا ہے، وہاں لوگ ہاتھ بھی لگاتے ہیں اور چومتے بھی ہیں۔ تو وہاں سے لے کر رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، یعنی ایک کونا رکن یمانی کا اور اگلا کونا حجر اسود کا، حضور پاک نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ وہاں دعا کرتا ہے، اور وہاں دعا یہ کی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ فرمایا اللہ کے 70 فرشتے وہاں صرف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو حاجی یہاں آ کر دعا کرے گا اللہ کے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں کہ اللہ اس نے جو دعا کی ہے اس کی دعا کو قبول فرما دیں۔ اذا کان یوم عرفہ، فرمایا جب عرفہ کا دن آتا ہے، کل والا دن وہاں کے لحاظ سے، ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ گری فرماتا ہے، یعنی سب سے نیچے والا جو آسمان ہے نا اس پر اللہ تعالیٰ جلوہ گر، اللہ اترتا ہے۔ اترنے کا کیا مطلب یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق، یعنی اللہ کی رحمت حاجیوں کے بہت قریب ہو جاتی ہے۔ فیباہی بہم الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ جب حاجیوں کا اتنا بڑا سمندر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ناز فرماتا ہے، فخر و مباحات فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، اتنی شدید گرمی کے اندر 2 چادریں پہن کر وہ کہاں سے چلے ہیں اور کہاں میدان عرفات کے اندر آئے ہیں۔ اے فرشتوں، اشہدکم انی غفرت لہم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ یا اللہ فلاں زانی ہے، فلاں شرابی ہے، فلاں تیرا نافرمان ہے، فلاں نے ایسا کیا ایسا کیا، اللہ فرماتا ہے اگر گناہ نہ ہوتے تو میں معاف کیا کرتا، میں کہتا ہوں میں نے معاف کر دیا ہے۔ اگر نیک پاک صاف ہوتے، گناہ نہ ہوتے تو معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ گناہ ہیں تبھی میں معاف کر رہا ہوں نا، اور یہ بڑے بڑے گناہ جن کا تم نے ذکر کیا ہے اگر ان کو میں نہیں معاف کروں گا تو کون معاف کرے گا؟ اگرچہ بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، لیکن وہاں جو جاتے ہیں نا خود بخود ان کو توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی، وہاں جاتی ہے توبہ کرنے کے لیے۔ ہاں لہٰذا یہ کو نہ کہے کہ جی صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ تو نہیں ہوتے۔ صغیرہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما ہی دیتا ہے، لیکن اس بابرکت مقام کی وجہ سے کبیرہ پر بھی اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے پورے سال میں کسی دن بھی اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ اور حضور پاک نے خود اپنے حج میں عرفات کے میدان کے اندر اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی
کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے، تو اللہ نے فرمایا کہ جتنے میرے حقوق تھے نا تیری امت پر وہ میں نے سارے معاف کر دیے۔ عرض کی یا اللہ حضور پاک کو ہمارا کتنا فکر تھی، ہماری کتنی فکر تھی کہ اللہ نے وہ سارے حقوق معاف کر دیے جو اللہ کے ہیں، لیکن حضور نے کہا یا اللہ میرے بندوں میری امت پر صرف تیرے حقوق تو نہیں ہے نا، تیرے بندوں کے بھی حقوق ہیں، تو ان کو یہ کون معاف کرے گا اگر تو معاف نہیں کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو جن پر انہوں نے ظلم کیا ہے پھر ان کو ایسے ہی چھوڑ دو، ان کو کوئی بدلہ نہ دو۔ تو حضور پاک نے یا اللہ ان کو بدلے میں جنت دے دے۔ جو ظالم ہے نا، ظالم جو حقوق العباد ضائع کرنے والے ہیں ان کو معاف کر دے، اور جن کے انہوں نے حقوق ضائع کیے ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے جنت کی نعمتیں ان کو عطا فرما دے۔ جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ تو کہا یا اللہ ان کو جنت دے دے تو ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی آگے مزدلفہ بھی جانا ہے میرے محبوب، وہاں تو انہیں پھر دعائیں کرنی ہیں، اگر سب کے یہیں پہ معاف کر دوں گا تو وہاں پر کیا دوں گا، وہاں تو انہیں پھر دعائیں کرنی ہیں، لہذا حقوق العباد یہاں معاف کر دیے جاتے ہیں، اور مزدلفہ میں جا کر حقوق اللہ یہاں معاف کر دیے ہیں عرفات کے اندر، اور مزدلفہ میں حقوق العباد بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضور مزدلفہ میں تشریف لائے تو آپ نے دعا کی تو اللہ نے حقوق العباد بھی معاف کر دیے۔ جب اللہ نے معافی کا اعلان فرمایا فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کھل کر ہنس رہے ہیں۔ حضور کبھی کھل کر نہیں ہنستے تھے لیکن آپ کھل کر ہنس رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق عمر فاروق نے یا رسول اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا رہے، کیا ماجرا ہوا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام تو ظاہر بات ہے غیب پر ایمان لانے والے تھے نا، ان کے سامنے تو نہ جبریل آیا نہ اگر اس نے خوشخبری دی ہے، تو اللہ اور حضور کا معاملہ تھا۔ تو یا رسول اللہ آپ ہنس رہے ہیں، اللہ آپ کو ہنساتا رہے، کیا معاملہ ہوا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے میری امت کو سب کچھ معاف کر دیا، اور وہ دیکھو شیطان جو ہے وہ سر میں خاک ڈال کر وہ رو رہا ہے، میری امت کی بخشش کے اوپر وہ رو رہا ہے، کیونکہ شیطان کو میری امت کی بخشش جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ حج کے دوران فوت ہو جاتا ہے اور لبیک لبیک کہتا ہوا اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے، تو جہاں تک اس کے لبیک لبیک کی آواز جاتی ہے، ہر ڈھیلا ہر کانٹا اور ہر چیز جو ہے وہ قیامت والے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ ایک صحابی اسی دوران جب فوت ہو گئے تلبیہ کہتے ہوئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب یہ قیامت والے دن اٹھے گا تو اسی طرح لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑا موقع عطا کیا ہے۔ یہ تو حکمرانوں کی نااہلی ہے کہ اتنی بڑی کانفرنس کرنی ہو نا کسی بھی ملک کے اندر تو کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع جو ہے وہ ہر سال ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ایسے فائدہ نہیں اٹھاتے، کوئی پیغام نہیں دیتے۔ پیغام کیا دینا ہے؟ وہ خانہ کعبہ کا سب سے بڑا جو امام تھا، بلکہ سعودی عرب کے جتنے ائمہ ہیں سب کا وہ صدر تھا سدیس، اس کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے صرف دعا کی ہے فلسطین کے لیے، ایک جملہ بولا ہے کہ یا اللہ ان کی مدد فرما اور ان کو کامیابی عطا فرما، تو اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ 30,000 سے زیادہ علماء سعودی عرب کے بڑے بڑے جید علماء وہ جیلوں میں بند کر دیے گئے ہیں کہ حکومت کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے۔ تو وہاں ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے، اور بلکہ حاجیوں کو چلو ظاہر کر کے نہیں کرتے لیکن میدان عرفات میں جا کر یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دھرتی کے اوپر کسی ایسے مسلمان حکمران کو لے کر آئے جو پوری دنیا کی قیادت کر سکے اور پوری دنیا کے مسائل کو حل کر سکے۔ اس سے
ایک مسئلہ آخر میں یہ عرض کر دوں کہ جب حاجی کا یہ مقام ہے جو کعبے کی زیارت کرنے والا ہے، تو اس صحابی کا کیا مقام ہوگا جو کعبے کی زیارت کرنے والا ہے؟ کسی کا شعر ہے بڑا پیارا، اس پر بات کو ختم کرتے ہیں کہ کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، بھلا ان کو ہم پھر کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام حاجیوں کا حج اللہ قبول فرمائے اور ان کو خیر و عافیت کے ساتھ بنا سکے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔